हेलो व्यूअर्स, वीडियो में डिस्कस करते हैं सेकंड ईयर के इंग्लिश के कोर्स का ये सबक है द रेनेसांस। रेनेसांस को उर्दू में कहते हैं अहयाउल उलूम या नशाता सानिया। The Renaissance period was a rebirth of the human desire to explore and to learn more about the world and what could be achieved. नशात सानिया का दौर दुनिया के बारे में मज़ीद जानने और काबिल अंजाम कामों के बारे में दरियाफ्त करने और सीखने की इंसानी ख्वाहिश का अहिया था। Its roots lay in the ancient worlds of Greece and Rome. इसकी जड़ें यूनान और रोम की कदीम दुनियाओं में मौजूद हैं। From these roots grew the ideas which challenged the thinking of the times and which branched off into inquiry into all aspects of the human world. इन जड़ों से वो तसव्वुरात फूट गए जिन्होंने अपने दौर की सोचों को ललकारा और जो इंसानी दुनिया के तमाम पहलू में तहक़ीक़ के लिए फैल गई। This challenge to old ideas brought enormous change. पुराने नज़रियात को इस ललकार ने बहुत बड़ी तब्दीली लाई। The fruits of this inquiry and experimentation set the scene for our modern world. तहक़ीक़ और तजुर्बात के इस पल ने हमारी इस नई दुनिया का मंजर तैयार कर लिया। माइकल एंजेलो, शेक्सपियर, गलीलो, कोलंबस। Have you heard of them? माइकल एंजेलो, शेक्सपियर, गलीलो, कोलंबस, क्या तुमने इनके बारे में सुना है? One was an artist, one a playwright, one a scientist and one an explorer. एक फ़नून लतीफ़ा का माहिर था, एक ड्रामा नवीस था, एक साइंसदान था और एक कूजी सियाह था। Which was which? कौन सा था? Each in his own way represented the spirit of the Renaissance, the desire to question and develop human knowledge and achievement. हर एक ने अपनी तरज़ में नशात सानिया की रूह की तर्जुमानी की, पूछने की, इंसानी इल्म को फ़रोग़ देने और कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश। These gifted men and many more people like them lived during the 15th and 16th centuries. ये सलाहियत याफ्ता लोग और इन जैसे कई और लोग 15वें और 16वें सदी में रहते थे। Their achievements helped bring about change. उनकी कामरानियों ने तब्दीली लाने में मदद दी। By the end of the 13th century, the last of the crusades in the Middle East was over. 13वीं सदी के आखिर में मशरिक़ वस्ता में आखिरी सलीबी जंग ख़त्म हो गई थी। The Christians had lost their struggle against the Arab Muslims, but they brought back to Europe many new ideas and luxury goods. ईसाई अरब मुसलमानों के ख़िलाफ़ आखिरी जदोजहद हार गए थे, लेकिन उन्होंने अपने साथ यूरोप में बहुत से नज़रियात और ऐश व इशरत की चीज़ें ले आए। The kings, princes, nobles and their families wanted more of these luxury goods. बादशाह, शहज़ादे और उनके ख़ानदान ये ऐश व इशरत की मज़ीद चीज़ें हासिल करना चाहते थे। Ask yourself why? अपने आप से पूछो क्यों? This demand led to a growth in trade. ये मुतालिबा तिजारत में नशोनुमा की तरफ रहनुमाई कर गया। This trade needed bankers, merchants, shopkeepers, craftspeople, sailors, adventurers, warehouses, ports and labor. इस तिजारत के लिए साहूकारों, सौदागरों, दुकानदारों, दस्तकारों, मल्लाहों, मुहमजों, गोदामों, बंदरगाहों और मज़दूरों की ज़रूरत थी। Ports flourished and towns on trade routes grew. बंदरगाहें तरक्की करने लगे
اور تجارتی راستوں پر قصبے بن گئے. Merchants and traders were the entrepreneurs of the 14th century. سوداگر اور تاجر 14ویں صدی کے سرمایہ کار تھے. Many people were attached to the town by the opportunities to learn new skills and gain jobs. بہت سے لوگ نئی مہارتیں سیکھنے اور روزگار حاصل کرنے کے مواقع کی وجہ سے قصبوں کی طرف راغب ہو کر چلے آئے. Peasants who had fought in the Crusades were often given their freedom by their lords and went to the towns. دہقان جو صلیبی جنگوں میں لڑ چکے تھے کو اکثر اپنے آقاؤں نے آزادی دے دی اور قصبوں کو چلے گئے. Knights did not always return to their lands. فوجدار ہمیشہ اپنی زمینوں کی طرف نہ آئے. After years of adventure, country life seemed dull. سالوں کی مہم جوئی کے بعد دیہات کی زندگی بے لطف معلوم ہوتی تھی. The plague of Black Death 1347 to 1351 killed millions of people, causing a shortage of labor in the countryside. طاعون یا کالی موت 1347 سے 1351 تک نے مزدوروں کی قلت پیدا کرتے ہوئے لاکھوں لوگوں کو ہلاک کیا. These factors helped cause the breakdown of the feudal system. ان عوامل نے جاگیرداری نظام کو توڑنے کے سبب بننے میں مدد دی. People had to look for new opportunities. لوگوں کو نئے مواقع تلاش کرنے پڑے. Look at the map of Europe. یورپ کے نقشے پر نظر ڈالو. As you can see, Italy is central in the Mediterranean area. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو اٹلی بحیرہ روم کا مرکزی علاقہ ہے. Most of the new luxuries came from the Middle East and Asia. So Italy's central location enabled its traders to distribute these goods to the rest of Europe. زیادہ تر عیش و عشرت کا نیا سامان مشرق وسطی اور ایشیا سے آتا تھا. اس لیے اٹلی کے وسطی مقام نے تاجروں کو اس قابل بنایا کہ وہ ان سامانوں کو باقی ماندہ یورپ میں تقسیم کر سکیں. The location of its ports meant the journey to the Middle East was not too long. اس کے بندرگاہوں کے محل وقوع کا مطلب یہ تھا کہ مشرق وسطی کو سفر زیادہ لمبا نہیں تھا. Despite storms and pirates, the sea was the safest way to trade as well as the quickest. طوفانوں اور سمندری ڈاکوں کے باوجود تجارت کے لیے سمندر محفوظ ترین اور اسی طرح تیز ترین راستہ تھا. Our land routes were dangerous with their mountains, rivers and bandits. زمینی راستے اپنے پہاڑوں، دریاؤں اور راہزنوں کی وجہ سے خطرناک تھے. Such routes took months or even years to complete. ایسے راستے مہینے بلکہ سال بھی مکمل کرنے لیتے تھے. This also made them costly in time and resources. اس نے ان کو وقت اور ذرائع میں بھی مہنگا بنا دیا تھا. The people of Italy were also the inheritors of the skills and knowledge of the old Roman Empire. اٹلی کے لوگ قدیم رومی سلطنت کی مہارتوں اور علم کے وارث بھی تھے. The ports and towns had maintained their sea trade and knowledge when other parts of Europe had been taken over by the barbarians such as the Saxons and Danes. جب یورپ کے دوسرے حصوں پر سیکسن اور ڈنمارک کے رہنے والے جیسے وحشیوں نے قبضہ کر لیا تھا، ان بندرگاہوں اور قصبوں نے بحری تجارت اور علم کو برقرار رکھا تھا. As trade grew, people in Venice, Genoa and Florence took the lead. جیسا ہی تجارت
تجارت بڑھ گئی تو وینس، جینوا اور فلورنس میں لوگوں نے سبقت حاصل کی. Along their trade routes, ideas and knowledge also traveled. ان کے تجارتی راستوں کے ساتھ تصورات اور علم بھی سفر کرنے لگا. فلورنس a Renaissance city. فلورنس نشاط ثانیہ کا ایک شہر. Florence in the 15th century was marvelous. فلورنس 15ویں صدی میں حیرت انگیز تھا. believed they were living in a golden age. فلورنسیو کو یقین تھا کہ وہ ایک سنہرے دور میں جی رہے تھے. It was a city that had everything: successful banks, prosperous business, wealthy citizens, craftspeople, artists, and thinkers of intellectuals. یہ ایک شہر تھا جس میں ہر چیز موجود تھی: کامیاب بینک، خوشحال کاروبار، مالدار شہری، دستکار اور مفکر یا دانشور. All flourished from the city's profits. تمام شہر کے منافع جات سے پلتے پھولتے رہیں، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ترقی حاصل کرتے رہیں. Just as the gold rush of the 1850s made Melbourne the queen of the South, the same economic vitality flowed through Florence. جیسا کہ سونے کے تیز آمد نے میلبورن کو جنوب کی ملکہ بنا دیا، یہی اقتصادی قوت فلورنس میں جاری و ساری تھی. Italy was a collection of 14 states and kingdoms. اٹلی یہ 14 ریاستوں اور سلطنتوں کا مجموعہ تھا. Florence's geographic position made it an avenue of trade between the north and the south of Europe. فلورنس کے جغرافیائی حیثیت نے اسے شمالی اور جنوبی یورپ کے درمیان تجارت کی ایک بڑی شاہراہ بنا دیا. To be successful in trade, people have to develop initiative, be creative and take risks. تجارت میں کامیاب ہونے کے لیے لوگوں کو پیش قدمی کرنی پڑتی ہے، تخلیقی بننا ہوتا ہے اور خطرہ مول لینا پڑتا ہے. They have to be resourceful, energetic and competitive. ان کو باتدبیر، توانا اور مقابلے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے. Florentines had these attributes. فلورنسیو میں یہ خصوصیات موجود تھے. In the 1300s, the citizens had jumped at the trade in silk, wool and flax. 13ویں صدی میں شہری ریشم، اون اور کتان کی تجارت میں کود پڑے تھے. They took a risk and invested money into building a textile industry. انہوں نے ایک خطرہ مول لیا اور کپڑے کی صنعت تعمیر کرنے میں سرمایہ کاری کی. New ideas in dyeing and manufacturing made Florence the center of the European textile industry. رنگنے اور بنانے کے متعلق نئے نظریات نے فلورنس کو یورپ کا کپڑا بننے کی صنعت کا مرکز بنا دیا. From these profits, they used their initiative and lent money to kings and princes and to the Pope. ان منافعوں سے انہوں نے اپنے پہل سے کام لیتے ہوئے بادشاہوں اور شہزادوں کو اور پوپ کو بھی رقم ادھار دی. Banking made further profit. بینکاری نے مزید منافع کمایا. Florence grew into a financial capital. فلورنس ایک مالی دارالسلطنت بن گیا. By the 15th century, Florence was wealthy. 15ویں صدی کو فلورنس دولت مند تھا. As a republic, its citizens were used to self-government. بحیثیت ایک جمہوریہ کے اس کے شہری خود حکومتی کے عادی تھے. It did not have a king making all the rules. اس کے تمام قوانین بنانے والا ایک بادشاہ نہیں تھا.
The merchants became powerful, and the leading families were not only made up of landowners, they were business people and bankers, people who were always ready for new ideas to make money and increase their wealth and power. सौदागर ताकतवर बन गए और सरकर्दा खानदान सिर्फ जागीरदार न थे, वो कारोबारी लोग और साहूकार थे, लोग जो हर वक्त रकम बनाने, दौलत में इजाफा करने और क़ुव्वत बढ़ाने के लिए नए ख्यालात के लिए तैयार रहते थे. They competed with each other not just in business but in their lifestyle. वो एक दूसरे के साथ न सिर्फ तिजारत में बल्कि तर्ज ज़िंदगी में भी मुकाबला करते थे. They wanted to impress others and improve the quality of their lives. वो दूसरों को मुतासिर करना और अपना मायार ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते थे. This was good news for architects, artists, sculptors, and artisans such as masons, carvers, gold and silver craftspeople, and leather workers. ये मेमारों, फ़नून लतीफ़ा के माहिरीन, मुजस्समा साज़ों और ऐसे दस्तकारों जैसा कि मेमारों, संग तराशों, सोने और चांदी के दस्तकारों और चमड़े का काम करने वालों के लिए अच्छी खबर थी. In turn to impress their patrons, the craftspeople experimented in their work. इसके जवाब में दस्तकारों ने अपने सरपरस्तों को मुतासिर करने के लिए तजुर्बे किए. Many talented people flocked to the city. कई ज़हीन लोग शहरों की तरफ जमा होकर चले आ गए. In the 14th and most of the 15th centuries, the Medici was the leading family in Florence. 14 और ज़्यादातर 15वीं सदी में फ्लोरेंस में मेडिची ख़ानदान फ्लोरेंस का सरकर्दा ख़ानदान था. The Medicis were bankers. Medici साहूकार थे. The most famous was Lorenzo the Medici or Lorenzo the Magnificent. सबसे ज़्यादा मशहूर लोरेंज़ो डी मेडिची या लोरेंज़ो आलीशान था. He was wealthy and lived in opulent style. वो दौलतमंद था और रईसाना तर्ज ज़िंदगी गुजारता था. Lorenzo represented the spirit of the times. Lorenzo अपने दौर की रूह की नुमाइंदगी करता था. He was entrusted not just in money but also in government, literature, art, music, science and philosophy. वो सिर्फ दौलत में नहीं बल्कि हुकूमत, अदब, फ़न, मौसीकी, साइंस और फ़लसफ़ा में भी दिलचस्पी लेता था. He conducted business, wrote poetry and songs, and was also a patron of Michelangelo and other artists. वो तिजारत करता था, शेर और नगमे लिखता था और माइकल इंजीलो और दूसरे फनकारों का सरपरस्त भी था. Like Florence, he was full of life. फ्लोरेंस की तरह वो भी तवानाई से भरपूर था. Humanism, art and architecture. इंसान दोस्ती और फ़न तामीर. After the collapse of the Roman Empire, life was hard. रूमी सुल्तनत के इन्हिदाम के बाद ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी. Very few people could read or write, and few knew about the world beyond their own village. थोड़े लोग लिख पढ़ सकते थे और बहुत कम लोग अपने गांव से बाहर की दुनिया के बारे में जानते थे. However, in the late 13th century, Marco Polo, an explorer, brought back to Italy tales of his adventures in China. ताहम 13वीं सदी के आखिर में एक मुहिमजू मार्को पोलो चीन में अपनी मुहिम्मात की कहानियाँ इटली वापस लाया. His travels stirred people's interest in what lay beyond their own lands.
اس کے سفروں نے لوگوں کو اپنی سرزمینوں سے باہر کی جگہوں میں دلچسپی اباری. As trade grew, other explorers brought back tales of spice, islands, fantastic animals and plants, precious metals and gems. جون ہی تجارت بڑھی تو دوسرے متلاشیوں نے گرم مسالوں کے جزائر، عجیب و غریب جانوروں اور پودوں کا قیمتی دھاتوں اور جواہرات کی کہانیاں واپس لائے. Trade and exploration opened up the world and encouraged learning. تجارت اور سیاحت نے دنیا کو آشکارا کیا اور علم کی حوصلہ افزائی کی. Wealth from trade meant people with leisure and money to spend could become educated. تجارت اور دولت کا مطلب تھا کہ لوگوں کے پاس فارغ وقت اور خرچ کرنے کے لیے رقم ہے جس سے وہ تعلیم یافتہ بن سکتے تھے. Scholars began translating the manuscripts from the ancient world, opening up new areas of thought about politics, religion, science and art. عالموں نے قدیم دنیا کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں ترجمہ کرنا شروع کیے اور سیاست، مذہب، سائنس اور فن کے متعلق نئے احاطے کھولے. This was considered the beginning of humanism in Europe, an interest in the world and people, the desire to know more. یہ یورپ میں انسان دوستی کا آغاز سمجھا گیا، دنیا اور لوگوں میں دلچسپی اور مزید جاننے کی خواہش. One invention which helped spread the tales of adventure and ideas from the classical world was John Gutenberg's printing press. ایک ایجاد جس نے مہمات کی کہانیوں اور کلاسیکی دنیا کے نظریات کو پھیلانے میں مدد دی، وہ جوہن گوٹنبرگ کا چھاپ خانہ تھا. He used movable metal type for printing, a process which had been developed in China 4 centuries earlier. اس نے چھپائی کے لیے متحرک دھاتی ٹائپ استعمال کیا. یہ ایک طریقہ تھا جسے چائنا میں 400 سال پہلے فروغ دیا گیا تھا. Before this, all writings in Europe had to be copied by hand. So books were very expensive and time consuming to produce. اس سے پہلے یورپ میں تمام لکھائی ہاتھ سے نقل کی جاتی تھی، پس کتابیں بہت مہنگی تھی اور تیار کرنے میں بہت زیادہ وقت لیتی تھی. Printing was revolutionary, just like computers in the 20th century. چھپائی 20ویں صدی کی کمپیوٹر کی طرح انقلاب انگیز تھی. Books were printed in people's own languages instead of Latin, and this encouraged more people to learn to read and write. کتابیں لاطینی زبان کی بجائے لوگوں کی اپنی زبانوں میں چھاپی جاتی اور اس نے لکھنے پڑھنے میں بہت سے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی. Books were cheaper too. So many people were able to buy them. کتابیں سستی بھی تھیں، پس زیادہ لوگ انہیں خرید سکتے تھے. Ideas could be spread quickly. خیالات تیزی سے پھیلائی جا سکتے تھے. The world was opening up. دنیا آشکارا ہو رہی تھی. Humanism had a huge impact on art and architecture. عمرانیات کا فن اور فن تعمیر پر بڑا اثر تھا. Before this time, castles and manors were built for protection, not comfort or beauty. اس سے پہلے قلعے جاگیریں آرام کے لیے نہیں، تحفظ کے لیے بنائی جاتی تھی. The church lavished money on its building and decorations, but the masons and craftspeople were told what to create. کلیسا اپنی عمارات اور سجاوٹ پر دل کھول کر روپیہ خرچ کرتا تھا، لیکن معماروں اور دستکاروں کو بتایا جاتا تھا کہ کیا کچھ تخلیق کرنا ہے. The wealth brought from trade, coupled
with the teachings of humanism meant more people became interested in spending money on comfort and luxury to enrich their lives. تجارت سے کمائی ہوئی دولت کے انسان دوستی کی تعلیم سے ملاپ کا مطلب یہ ہوا کہ مزید لوگ اپنی زندگیوں کو مالا مال کرنے کے لیے آرام اور عیش و عشرت پر رقم خرچ کرنے میں دلچسپی لینے لگے. Crafts people, artists, sculptors and architects were hired by the rich and encouraged to use their own ideas. دستکاروں، فنکاروں، مجسمہ سازوں اور معماروں کو امیر لوگوں نے ملازم رکھا اور ان کو اپنے خیالات کام میں لانے کی حوصلہ افزائی کی. Patrons like the Medici family wanted buildings with domes, column and rounded arches in the classical Roman style. میڈیچی خاندان کی طرح سرپرست لوگ قدیم رومی انداز میں گنبدوں، ستونوں اور گول محرابوں والی عمارت پسند کرتے تھے. Brunelleschi was an architect who achieved this in Florence. برونیلیسکی ایک ماہر تعمیرات تھا جس نے فلورنس میں یہ کامیابی حاصل کی. Artists experimented and began to paint in three-dimensional style. فنکاروں نے تجربے کیے اور سجہتی انداز میں تصویریں بنانے لگے. As the paintings and sculptures from Italy indicate, artists began to paint and sculpt from life and not just on religious themes, investigating the way the body moved and how it was made. جیسا کہ اٹلی کے تصاویر اور مجسمے ظاہر کرتے ہیں، فنکاروں نے زندگی سے تصویریں اور مجسمے بنانے شروع کیے، مذہبی موضوعات پر نہیں، یہ تفتیش کرتے ہوئے کہ جسم کس طرح حرکت کرتا ہے اور کیسے بنایا گیا تھا. Artists like Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Botticelli, Puto and Raphael wanted to expand human knowledge, not lock it away. Artists جو تھے جو لیونارڈو دا ونسی تھا، مائیکل انجیلو، ڈوناٹیلو، بوٹیسیلی، فیوٹو اور رافیل جیسے فنکار انسانی علم کو پھیلانا چاہتے تھے اور اس کو وہ لاک نہیں کرنا چاہتے تھے، ایک جگہ پر نہیں رکھنا چاہتے تھے. So this was all about this lesson. I hope you got it. Thank you so much for watching this video.